غدار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ اگر اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو کبھی نہ بھولو۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز خود کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا تو اس روز سمجھ لو تم نے خود کو اپنے ہی قید خانے میں قید کر لیا، اور پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگ جائیں گی۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا اخلاق سے، میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار بہت ضروری ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے انقلاب پیدا نہیں کیا۔ جس معاشرے میں مفاد پرستی اپنے پنجے گاڑ لے، اس معاشرے میں انسان کو کھا جاتا ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا کہ جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ جس قوم کے شاعر اور علماء وظیفہ خور ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوا کرتے ہیں۔ ایک چالاک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ حالت جنگ میں جب کوئی اپنے ملک اور فوج کے خلاف بولتا ہے تو وہ غدار ہے، اور غدار کو دشمن سے پہلے مارنا چاہیے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ زندگی ایک بہترین دوست کے بغیر تنہائی ہی تنہائی ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے پہلے ہی اسے دبوچ لو۔ مسلمانوں پر وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہماری فوج عیاش سپاہیوں کا ایک گروہ بن جائے گی، اور اس فوج کے سپہ سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، ایک مایوسی اور دوسرا ذہنی عیاشی، کیونکہ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کی وجہ سے فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ایک شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو ملک و قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہمیشہ امن سے دور رہے گا۔